جو گجرانوالہ میں بڑا برننگ ایشو ہے بجلی چوری کا معاملہ، پی پی 63 کے کوارڈینیٹر طارق عطا انصاری پر الزام لگایا گیا کہ وہ بجلی چوری میں ملوث ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اور رہنما عمر ڈار ایک چور کو بچانے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک رہنما وہاں پر پہنچے ہیں۔ جسرا عمر ڈار صاحب کے گروپ کی طرف سے الزام آ رہا ہے۔ طارق انصاری صاحب کو جانتا ہی نہیں تھا۔ کیا ایک چیئرمین کسی ایس پی کو یہ کہے گا کہ فلاں بندے کے گھر جا کے اب چیک کرو؟ ابھی تو انہوں نے صرف میرے پیپر شراب اور اس طرح کے الزامات لگائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حافظ شاہد منیر ہوں، اور آج جو گجرانوالہ میں بڑا برننگ ایشو ہے بجلی چوری کا معاملہ، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک پی پی 63 کے کوارڈینیٹر طارق عطا انصاری پر الزام لگایا گیا کہ وہ بجلی چوری میں ملوث ہے، اور وہاں پر ایک کہانی یہ بھی سامنے آئی، ایک کردار نیا سامنے آیا کہ بجلی چوری کے الزام میں نامزد طارق عطا انصاری صاحب کو بچانے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اور رہنما، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہو سکتے ہیں، امیدوار ہو سکتے ہیں، عمر ڈار، ان کو بچانے کے لیے آئے، اور پھر ایک پریس کانفرنس کی گئی انجینئر ایسوسی ایشن کی طرف سے، جس میں کہا گیا کہ ایک چور کو بچانے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک رہنما وہاں پر پہنچے ہیں۔ اور جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تو اس کے بعد ایک نیا الزام سامنے آیا کہ اسی حلقے میں مسلم لیگ نون کے طرف سے پی پی 63 میں امیدوار محمد شعیب بٹ صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں بورڈ آف گورنر گیپکو کے، ان کا نام لیا گیا کہ ان کے ایما کے اوپر یہ ساری ٹیم بھیجی گئی ہے اور اپنے مخالفین کو زج کرنے کے لیے سارا پلاننگ کی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ محمد شعیب بٹ صاحب موجود ہیں۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہم نے تمام فریقین کو دعوت دی ہوئی ہے کہ وہ تمام لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو بھی اس کیس کے اندر فریق ہیں۔ شعیب بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے اس سارے واقعہ کو۔ شعیب بٹ صاحب، اس دن پریس کانفرنس ہوئی جس میں جو انجینئر ایسوسی ایشن نے کہا کہ وہ ایک چوری کو روکنے کے لیے گئے ہیں، روٹین کے اوپر وہ چیک اپ کے اوپر تھے، تو انہوں ایک مشکوک لگا گھر جس کے اندر ایک بجلی کی تار دیواروں کے اندر سے گئی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے چیک کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ طارق عطا انصاری کا گھر تھا، تو ان کو بھی اس وقت پتہ چلا کہ یہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں۔ پھر ان کو بچانے کے لیے وہاں پر عمر ڈار صاحب آئے۔ اس پریس کانفرنس کے دوران سارے اعتراضات آپ کی طرف چلے گئے۔ پوچھنا یہ ہے آپ سے کہ آپ ایک تو خدا کو حاضر ناظر جان کے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ سیاسی انتقام لینے کے لیے آپ نے وکٹمائز کیا ہے طارق عطا انصاری کو، یا جسرا عمر ڈار صاحب کے گروپ کی طرف سے الزام آ رہا ہے، یا کیا ہے کہانی کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم آپ کو بھی اور سب دوست جو یہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ بڑے سینئر ہمارے شہر کے صحافی ہیں، بڑے نامور صحافی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس انتھینٹک باتیں آتی ہیں اور آپ اسی پہ ہی بات کرتے ہیں ہمیشہ۔ ظاہر ہے میں آج کا پولیٹیکل ورکر نہیں ہوں۔ آپ نے 2018 میں میرے لیے بہت ساری اپنے اخبارات میں اپنے کالم لکھے میرے لیے، اور میرے جو میں نے ورک کیا تو اس کے اوپر آپ نے بڑا مجھے ہائی لائٹ کیا، مجھے وہ یاد ہے وقت۔ اور آپ میری فیملی کو آپ عرصہ دراز سے جانتے ہیں۔ میرے تایا نے بڑی دیر اس شہر کی خدمت کی ہے، اور ہم لوگوں کے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا کریکٹر، اور ہم اپنے طریقے سے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی کسی سے کو بدلا یا اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ اور میرے جو سیاسی پنڈت ہیں انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی سیاسی بات کریں تو قسمیں یا اس طرح کی بات نہیں کریں، لیکن آپ نے شروع میں کہہ دیا اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں۔ تو جب آپ نے یہ بات کہہ دی تو میں اس قسم کا پابند ہو گیا، یا میں بات کا جواب نہ دوں۔ تو جب آپ نے وہ کہا تو سارے الزامات ہی آپ کی طرف جاتے ہیں کہ آپ چیئرمین گورننگ باڈی ہیں، آپ نے اثر و رسوخ استعمال کیا اپنے۔ ویسے مجھے بھی ڈاؤٹ ہے اس اعتراض کے اوپر، کیونکہ اگر آپ عمر ڈار صاحب کو ملوث کرتے تو پھر ہم آپ کے سیدھا شک کرتے، لیکن عطا انصاری صاحب بھی یہی الزام لگا رہے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا، ذرا پلیز بتائیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں اسی سے کنٹینیو کروں گا کہ آپ نے چونک مجھے اس قسم کا پابند کر لیا اور مجھے اس آپ حلف میں لے آئے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ گنجائش نہیں رہ جاتی۔ تو اسی حلف کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں طارق انصاری صاحب کو جانتا ہی نہیں تھا۔ اگر میں نے اس ایس پی او کو یا کسی کو اس کے گھر بھیجا ہو یا میرے علم میں بھی ہو تو میں خدا کو جواب دے
اور دنیا میں اور آخرت میں بھی جواب دے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گیپکو کا جو گورننگ بورڈ ہے اس کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کے ڈے ٹو ڈے افیئرس میں مداخلت کریں، یعنی کہ جاؤ فلاں کے گھر چلے جاؤ فلاں. کیا ایک چیئرمین کسی ایس ڈی کو یہ کہے گا کہ فلاں بندے کے گھر جا کے آپ چیک کرو؟ آپ کا سیاسی مخالف کہہ رہے ہیں نا کہ الزام یہ ہے کہ آپ نے مخالفت لی ہے. اب دیکھیں اتنے بڑے قائدین ہیں، ان کے خلاف لوگ اس طرح کے الزامات لگا دیتے ہیں. میں تو بالکل ایک عام سا ورکر ہوں، ان کی مہربانی ہے، انہوں نے کوئی اور نہیں لگا دیا. ابھی تو انہوں نے صرف میرے پیپر شراب اور اس طرح کے الزامات لگائے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی کہ خدا غارت کرے جنہوں نے کبھی بھی ایسے کام جو کرتے ہیں اور جو اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور جو الزامات لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائے. کیا ہوا اس دن؟ کیا اطلاع آئی آپ کے پاس؟ یہ میرا ایشو ہی نہیں ہے. جب یہ معاملہ ہوا تو میں نے اس پہ ایک رسپانسبلٹی لیتے ہوئے یہ سمجھا کہ یہ اس کو دیکھنا چاہیے کیا ہے. تو میں نے جو اس کا دیکھا تو مجھے تو پرائمری یہی سمجھ لگی کہ وہ بندہ ادھر ایک کسی شکایت پہ یا سرویلنس میں ایس ڈی او نے نوٹ کیا اور اس کے بعد وہ کتنے لوگوں کو اس دن چیک کیا؟ اس نے کیا بتایا کہ سیدھا طارق عطا انصاری کے گھر ہی چلا گیا تو پھر انتقام نظر نہیں آئے گا آپ کو؟ نہیں، وہ تو دیکھیں ایک ہم نے کسی وائر سے کہا کہ آپ ایک اپلیکیشن دیں تو آپ کو اگر کوئی شکایت ہے تو ہم لوگ اس پہ انکوائری کمیٹی بنائیں گے، ایس اینڈ آئی کی کمیٹی بن جائے گی. اور چونک اب ایس ڈی او صاحب نے اس کے اوپر کوئی پراپر طریقے سے کوئی ایکشن نہیں لیا. کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کسی کو یہ انہوں نے کیا کیا. وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کر کے آگے. اگر وہ چوری کر رہے تھے تو ایکشن لیتے، اگر نہیں تھے کر رہے. ویسے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس بیفور ٹائم کہ آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ چوری ہو گئی ہوئی تھی، چوری ہو رہی تھی یا نہیں تھی ہو رہی، کیونکہ اس پہ وہ ابھی اس فیس پہ بات ہی نہیں تھی. انہوں نے ادھر ایک ویژول لیا جہاں پہ ایک تار ڈائریکٹ جاری تھی اور یہ وہاں سے کسی وجہ سے آگے. اور آپ عمر فاروق ڈار کی بات کر رہے ہیں، بھائی ہے، سارے ہم لوگ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھی ہیں. ہمارا پاکستان مسلم لیگ میں ٹکٹ کے لیے، اصول کے لیے یا کوئی الیکشن لڑنے کے لیے سب کا حق ہے. تو وہ تو آپ کو بھائی نہیں مانتے، آپ کو مخالف مانتے ہیں. بے شک نہ مانے. یہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا آپ نے مجھے قسم میں جگڑ لیا ہے نا، وہ پابند کر لیا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے ان کے خلاف آج تک کسی کو کسی قسم کی نہ کبھی ان کے کریکٹر کے اوپر بات کرنے کے لیے کہا ہے، نہ میں نے کبھی کسی کو. دیکھیں جب آپ کسی پہ الزامات لگاتے ہیں تو آپ کے فالوورز ہوتے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، آپ کے دوست بھائی ہوتے ہیں، تو ظاہر پھر وہ رسپونڈ. شعیب بٹ صاحب اگر اس دن 7 تاریخ کو یہ چیز ثابت ہو جائے، ظاہر ہے انفارمیشن کا ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کا موبائل کا سی ڈی آر آ گیا، آپ کا واٹس ایپ کال آ گئی، آپ نے ایمو کے ذریعے میسج بھیجا، آپ نے میسنجر کے ذریعے میسج بھیجا، کوئی بھی انفارمیشن کا آپ نے سورس بھیجا اور اس کی ڈائریکشن سامنے آ گئی، پھر کیا بنے گا؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ نہ میں ایمو کو نہ واٹس ایپ کو ان کو یا کسی اور چیز کو پرائم سمجھتا ہوں. میں نے آپ کو کہا شروع میں نے آپ کو جو واٹس ایپ میسج بھی کیا تھا، آپ کو کہا آپ حافظ قرآن ہے. میں آپ کی پہلی بات کو پرائم سمجھتا ہوں. میرے نزدیک سب آپ سے کا یہ کہنا ہے کہ آپ آسان لفظوں میں بتائیں، آپ نہیں شامل. نہیں، لیٹ می رسپونڈ. جی سب سے پرائم اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی ذات بہترین فیصلے فرمانے والا ہے. اگر میں اس میں شامل ہوا تو اللہ بھی میرے خلاف انشاءاللہ فیصلہ فرمائیں گے. ٹھیک ہوگا. اور اب دوسری ٹیکنالوجی پہ آ جاتا ہے. ہاں جی، اگر میں اس میں کسی چیز میں کوئی سی ڈی آر نکال لیں، ایمو، واٹس ایپ، کسی طرح سے بھی آپ ایس ڈی او کو بلا کے اس کو انٹیروگیشن کروا لیں، آپ اسے الگ لے لیں، میں شامل ہوں گا. میں یہاں سے انشاءاللہ اسی وقت استعفیٰ دے کے چلا جاؤں گا اور دوسری پالیٹکس بھی چھوڑ دوں گا. اور دوسری باتیں بھی جو میرے پہ الزامات لگائے گئے ہیں، دیکھیں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے کہ آپ اپنے جسٹس سے جو شو کرتے ہیں کہ آپ کا مخالف جو ہے وہ آپ کا آگے کھڑا ہے اور آپ اس سے محنت کر کے پالیٹکس میں آپ کوشش کر کے اس کو پیچھے چھوڑتے ہیں اور اپنی مقام حاصل کرتے ہیں. یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے اوپر گاند اچھالیں، ان کو برا بھلا کریں، انہیں گالیاں نکلوائیں. جس دن مگر خدا نہ خواستہ میں فرض کریں ایک کوئی پوسٹ لگا دیتا ہوں، میں کرتا ہوں، تو جب ان کی خلاف لگے گی نا تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے گھر میں ان کی والدہ ہے، ان کی بہنیں ہیں، ان کی شادیاں ہوئی ہیں، ان کے سسرال ہیں، یہ ان کے بچے ہیں، وہ اسکول میں کل جائیں گے. کل کو دیکھیں نا میری بیٹی اسکول جاتی ہے، اس کے بچے کہتے ہیں تمہارے باپ کے متعلق تو یہ پوسٹ لگی ہوئی تھی. تو کس طرح میں بطور چیئرمین شعیب بٹ صاحب نے کیا رول ادا کیا جب یہ شکایت آ گئی؟ ظاہر ہے آپ
اس ادارے کو پروٹیکٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک ہمارا پرچہ نہیں درج ہوا. ان کے خلاف 22A 22B کی ایک پروٹیکشن کی رٹ دائر کر دیا انہوں نے کہ ہمارا مقدمہ درج نہیں ہو رہا, انہوں نے ہاؤس جو ہے وہ ٹریس پاس کیا ہے. اب آپ بطور چیئرمین کیا رول ادا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو شامل ہیں ان کو بچانے جا رہے ہیں یا آپ اپنے محکمے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. دونوں کے ساتھ نہیں میں کھڑا. اٹس ناٹ مائی رسپانسبلٹی. یہ سی او صاحب کی رسپانسبلٹی ہے, اور میں نے انہیں ون سنگل لائن میں یہ کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر خدا کو حاضر ناظر جان کے اس کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کروائیں. میں نے انہیں یہ بھی نہیں کہا کہ وہاں پہ بجلی تھیفٹ تھی, یہ تھا. میں نے ان کو کہا آپ یہ پراپر کریں کہ ایس ڈی او صاحب ادھر گئے تھے, اگر وہاں پہ چوری تھی تو وہ پراپر طریقے سے انہوں نے کیوں نہیں کیا, اگر نہیں تھی تو اس طرح بڑا اسکینڈل بنوا دیا, نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا. اور میں یہ ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ میں لاسٹ ایئر پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس تھا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے میرا 1 سال. اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میری سب سے ذہن میں جو سب سے پہلا چیز اسٹرائک کرتی ہے, کیونکہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر ایز اے بزنس کمیونٹی کی طرف سے مجھے کیا کہ یہ نان پولیٹیکل سیٹ ہوتی ہے, تو دیکھیں میرے ذہن میں جو سب سے پہلے اسٹرائک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یار یہ بڑی اہم جگہ ہے, یہاں پہ مخالف آئیں, یہاں پہ کسی اور پارٹی کے بندے آئیں, یہاں پہ کسی قسم کا, کیونکہ ہم لوگ سروس پرووائڈر کمپنی ہیں, ہم نے سب کے کام کرنے ہیں اور آنیسٹی کے ساتھ سب کو ہم نے پرووائڈ کرنی ہے. سر آپ ایک کمیٹی بناتے ہیں کہ وہ جا کے چیک کرتی ہے, اگر چوری اس گھر میں ثابت ہوتی ہے تو پھر آپ بطور مسلم لیگ نون کے رہنما ان کے خلاف کارروائی کی اپیل کریں گے یا بطور چیئرمین آپ یہ کہیں گے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے؟ نون کا میرا ادھر کوئی نہیں ایسی بات نہیں, میں یہاں پہ چیئرمین بورڈ ہوں. اب میں انشاءاللہ اس پہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ان کو سی او صاحب کو کہا ہے کہ یہ ان کی پرائم ڈیوٹیز میں شامل ہے, وہ دیکھیں. اگر چوری ثابت نہیں ہوتی بطور چیئرمین آپ کا کیا رول ہوگا؟ ان کی بھی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی, عمر ڈال کی بھی ہوئی, آپ کی بھی ہوئی, پھر کیا ہوگا؟ سر میری بات سنیں, اگر کسی کے گھر میں کوئی بندہ بجلی تھیفٹ کا سوچ کے جا کے چیک کرتا ہے, اس پہ اتنا مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے؟ چیک کروانا چاہیے تھا. چیک نہیں, چیک بجلی اگر چوری نہیں ہے تو اس میں چیک کر لیا تو کیا ہو؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ لگ رہی ان کے گھر وہ بجلی چوری چیک کی ہے تو وہاں پہ اتنا جگمٹا کٹا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس میں کیا ہو کیا گیا؟ خدا نخواستہ کوئی ایسی بات تو نہیں. اگر وہ تار وہ کہہ رہے ہیں جی میرے پاس ویژول موجود ہے, ایس ڈی او صاحب کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ خود ہی وہ کمیٹی کے آگے رکھیں گے. اگر کوئی ایسی چیز تھی تو اس میں اتنا مائنڈ کرنے کی کیا بات ہے؟ بھائی ٹھیک ہے بھائی چیک کر لیں. کب تک ہوگا بطور چیئرمین؟ لیکن آپ کو بطور چیئرمین بھی انوالو کیا گیا, مسلم لیگ نون کے بھی کیا گیا, کب تک یہ فائنل ہو کے آ جائے گا کہ آپ کلپ میٹر لگا لیتے, وہاں پر فوری چیک کر لیتے, لوڈ چیک کر لیتے, کنزمپشن چیک کر لیتے, پاور چیک کر لیتے, ان کی یونٹ کی کنزمپشن چیک کر لیتے؟ ابھی تک کیا کام کروایا آپ نے بطور؟ یہ میرا آخری سوال ہے. میں نے تو آپ کو 20 دفعہ کہہ دیا ہے کہ دس از ناٹ ان مائی ڈیوٹی کہ میں وہاں پہ رپورٹ کیا آئی ظاہر ہے آپ ذات انوالو ہے نا, میں بتاتا ہوں. آپ بالکل انٹرسٹ لے رہے اس میں. نہیں میں بتاتا ہوں, مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی بندہ شکایت لے کے نہیں آتا, سی او کے پاس کوئی بندہ شکایت لے کے نہیں آتا, اس کے گھر کو معاملہ ہوا سب سے پہلے وہ آتا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ آ کے کہتا ہے جی فلاں فلاں بندے نے میرے ساتھ ایسے کروا دی. یہاں تو نا کہ ہمارے پاس کوئی بندہ ریٹن اس کی آئے. اب دیکھیں وہ جو انجینئر ایسوسیشن ہے انہوں نے ایک درخواست دی ہے کہ جی یہ معاملہ ہوا ہے, ہم نے کہا انویسٹیگیٹ کروا لیں سی او صاحب پراپر طریقے سے. کیا پوچھا آپ نے سی او صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کب تک انویسٹیگیشن مکمل ہو جائے گی؟ ودن 1 ویک آ جائے گا. بالکل کلیئرلی یہ انشاءاللہ ہو جائے گا, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور بیسکلی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ سب ٹیکس پیئرز ہیں اور ہم سب لوگوں کا ہی یہ کمپنی ہے, ہمیں اس پہ اتنا مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی بندہ آتا ہے, کوئی آفیسر آتا ہے, وہ چیک کرتا ہے تو چیک کروانے میں کیا حرج ہے؟ وہ کسی کا بھی گھر کو چاہے, شاید آپ کے آفیسر کبھی کسی نے چیک نہیں ہوتا جی, تو پھر مجھے بتائیں جو آپ نے کبھی مائنڈ کیا؟ بالکل نہیں. کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ آگے فوراً کہا ہوگا جی یہ میرے خلاف شعیب بھٹ نے جی یہ بھیج دیا, یا آپ اپنے جو مخالف ہیں آپ ان کا نام لینا شروع کر دیں کہ جی مجھے فلاں صحافی نے جو میرے گھر بھیج بھی آئے ہیں بھی چیک کر لو. کہا جا رہا ہے کہ عثمان ابراہیم صاحب بھی آپ کے مخالف ہو گئے ہیں, وہ بھی اس میں آپ کے خلاف کمپین میں حصہ لے رہے ہیں, ان کی ایما پر ہو رہا ہے سارا کچھ آپ کے خلاف. یہ میرے لیے نئی بات ہے, ہمارے لیے وہ ہمارے شہر کے بڑے معزز ایم این اے سابق وزیر ہیں اور بڑے شریف آدمی ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ ساری باتوں کو سمجھتے ہیں, اور انہیں پتہ ہے میرے مخالف وہ ہو سکتے ہیں, لیکن انہیں اس چیز کا علم ہے کہ میری فیملی الحمدللہ کبھی ہم لوگ مخالفوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک نہیں کرتے.
اور میری مخالفت ہونی ابھی آپ نے کہا مخالف، پھر آپ نے کہا میرا بھائی ہے. نہیں بھائی تو ہے، میں کہہ رہا ہوں ہم لوگ مخالفوں کے ساتھ نہیں کرتے، وہ تو میرا کہہ رہا ہوں بھائی ہے. اور دوسری بات آپ میرا موازنہ بھی نہ کریں. میں پالیٹکس میں پچھلے 20 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں. وہ بیچارہ بھی میرا دوست آیا ہے ابھی. ان کا بھائی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پاور میں زیادہ ہو گئے نا. کوئی بات نہیں، میاں صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. میری قائد نے 2018 میں ایک فیصلہ کیا تھا، میں تب بھی سیٹ کے لیے کوشش کر رہا تھا، تو انہوں نے جس کے میں نے آپ کو پتا اس کے بعد آمین کا، اور میں 2018 کے بعد پارٹی کے لیے یہ جو 5 سال میں نے کیا آپ کے سامنے ایسا ہی چھپا ہوا تو نہیں ہے. جس طرح عمران خان کے دور میں نے فیس کیے چیزیں آپ کے سامنے. میرے قائد انجینئر خرم دستگیر خان صاحب نے، میرے قائد قومی بٹ صاحب نے، جس طرح ان کے گھر چھاپے پڑے، اور جس طرح ہم لوگوں میرے پاس 11 ایف آئی آرز ہے، میرے اوپر 11 ایف آئی آرز ہیں. میری فیکٹری پی ڈی ایم کے جلسے سے لے کر آج تک حافظ صاحب بند ہے. میری فردیں جاری نہیں ہو سکتی، میں گاڑی خرید نہیں سکتا، گاڑی بیچ نہیں سکتا. آج بھی ہائی کورٹ میں میرے فیصلے لگے ہوئے ہیں، میرے اکاؤنٹ سیز ہے. تو میں نے تو کبھی شکایت نہیں کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2018 میں نہیں تھی ملی، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. پارٹیوں میں جو پارٹیاں بہترین فیصلہ کرتے ہیں، جو میری قیادت فیصلہ کرے گی، تب بھی آمین کہا تھا. 2023 میں بھی جو فیصلہ کریں گے آمین کہیں گے. اور میرے قائد نے کہا کہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ سر. انشاءاللہ ہوگا. شعیب بٹ صاحب، کیا آپ نے موقف سن لیا؟ ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ میں نے پہلی بات ہی یہ کی کہ آپ حلفاً بتائیں. ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے حلفاً کہہ دیا کہ میرا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ عوامی عدالت میں اپنا موبائل کا سی ڈی آر، ایمو، واٹس ایپ، جتنے بھی سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہیں، وہ کہتے ہیں وہ چیک کروانے کے لیے اور اپنا اوپن ٹرائل کروانے کے لیے تیار ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ مخالفین جو اب 22A 22B کی ریٹ کر رہے ہیں محکمے کے خلاف، ان کا کیا موقف آتا ہے.